یہ سارا مجمع، یہ ہزاروں کا مجمع، یہ علی کی ولایت کا حامل، یہ کردار علی کا پرستار ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا ہم پہ کروڑا احسان ہے، اس نے ہمیں عزادار آل محمد بنایا ہے۔ یہ سیاہ لباس کس بات کی دلیل ہے؟ یہ عزادار بیٹھے بٹ ہے تو آپ کو پتہ ہے میں بھی ایک عزادار کا بیٹھا، میرا تعلق بھی عزاداری سید الشہداء کے ساتھ۔ میرے عزا خانہ میں 170 معاشرہ محرم چل رہا، آج شب عاشورہ باہر اشتہار لگے، دوستان عزیز اس بات کو یاد رکھیں۔ ایک ہوتا ہے عزادار، عزادار کسے کہتے ہیں؟ وہ جو جھکا ہوا ہوتا، وہ جو اہل بیت کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوتا، وہ جو فضائل کو سنتا ہے تو اس کا سینہ پھٹتا ہے اور وہ علی علی کرتا ہے، وہ مسائل پہ آل محمد کو پرسہ پیش کرتا ہے، وہ احترام کرتا ہے، وہ حضرت علی کا احترام کرتا ہے۔ اچھا ایک ہوتا ہے عوازار، یہ بات بڑی سمجھنے کی۔ اچھا بظاہر وہ بھی عزاداروں میں گھس کے بیٹھتا ہے، ابھی جو ہے جی، لیکن وہ عزادار نہیں ہوتا، وہ عوازار ہوتا ہے۔ جتنی دیر مجلس ہو وہ عوازار ہی ہوتا۔ اول اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی، آپ کہیں چلے جائیں یہ مخلوق آپ کو نظر آئے گی۔ آج آپ نکلیں گے نا یہاں سے مختلف مجلسوں پہ جائیں گے، اب ذرا سنتے جائیے گا۔ ایک ہوتا ہے عزادار، عزادار جب گھر سے نکلتے نا اس کا ارادہ یہ نہیں ہوتا میں گالیاں جا کر بھوکتا ہوں، توجہ ہے جی، میں ذرا جا کے ایک اچھا وقت گزار کے سگریٹیں پی کے دوستوں یاروں کے ساتھ کوئی لطیفے شیئر کر کے، کوئی چار بندوں کی برائیاں کر کے، کوئی تبصرے کر کے، کوئی سیاست پہ کوئی کھیل پہ تبصرے کر کے اور بس میں تبرک کر کے آ جاؤں۔ نہیں، جب عزادار گھر سے نکلتا ہے نا وہ باوضو ہو کے نکلتا ہے، وہ کہتے ہیں میں جا کے فرش عزا پہ بیٹھوں گا، میں ذکر آل محمد کو بڑی محبت سے سماعت فرماؤں گا، میں ہر عزا کے شاعر کا احترام کروں گا۔ توجہ ہے جی، وہ اپنا آپ نہیں دکھانا چاہتا، اس لیے وہ لباس پہنتا ہے جس لباس کا نہ اکڑ سے تعلق ہے، نہ اپنا آپ دکھانے سے تعلق ہے، نہ شوخی سے تعلق ہے، وہ سادہ لباس پہن کے پہنچ جاتا۔ پر یہ جو عوازار ہوتا ہے نا، بظاہر لباس وہ بھی وہی پہنتا، مگر جب یہ جاتا ہے نا یہ مجلس کے اندر نہیں جاتا، اس سے جایا ہی نہیں جاتا۔ اور جب کبھی وہ کسی ایسی مجلس میں آ جائے نا جہاں واقعی بیٹھنا پڑ جائے اس سے بیٹھا بھی نہیں جاتا۔ توجہ ہے جی، بس وہ کل بلاتا رہتا ہے کہ بس میں اٹھ جاؤں کسی طرح، کیونکہ عادت ہی نہیں۔ توجہ ہے جی، مجلس میں بیٹھنے کی عادت ہو تو بیٹھے بچا، وہ ہے ہی خام خواہ کا عوازار۔ اب چونکہ اسے عادت ہی نہیں، اسے ساتھ والے بتائیں بھی نہ کہ بیٹھ جاؤ، اس نے نہیں بیٹھنا۔ توجہ ہے جی، یاد رکھنا عزاداری شوق سے نہیں، یہ رگوں میں لہو کے ذریعے آتی ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز، وہ لہو کی حدت ہے جو ہمیں ان کاموں میں ڈال دیتی۔ تو یہ جو عوازار ہوتا ہے نا، لہٰذا نہ اسے شاعر حسینی کا کوئی احترام ہوتا ہے، نہ اسے مجلس کا احترام ہوتا ہے، نہ اسے زیارت کا احترام ہوتا ہے۔ عزادار زیارت سے کیا رویہ رکھتا ہے؟ عزادار کہتا ہے میں زیارت کے پاس جاؤں، میں اس سے تبرک حاصل کروں، میں عشق حسینی کا اظہار کروں۔ اسے پتہ ہے کہ یہ جو زیارت ہے نا یہ ایک مظہر ہے، کس چیز کا مظہر ہے؟ عشق حسین کا، یہ شبیہ ہے، حسین کی سواری کی شبیہ ہے۔ میں اس کے پاس جاؤں گا تو مجھے تبرک ملے گا، جب میں اسے چھوں گا نا میری عقیدت کو لطف آئے گا۔ پر یہ جو عوازار ہوتا ہے نا یہ بھی پاس آتا ہے، اس کا مقصد احترام نہیں ہوتا، یہ صرف چاہتا ہے دنیا دیکھ لے یہ زیارت میں نے پکڑی ہوئی ہے۔ توجہ ہے جی، وہ اپنی 10-15 منٹ کی ٹک ٹاک ویڈیو پیچھے نہ، میں کیا ہی عرض کروں دوستان ہے، نہ اسے حیا ہے نہ اسے شرم ہے۔ عزادار زیارت کرنے آتا ہے، یہ زیارت کو اپنے حق میں استعمال کرنے آتا ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز، اب آپ نے خود پہچاننا، میں صرف پیرامیٹرز دے رہا ہوں، میں صرف معیار دے رہا ہوں، آپ نے خود دیکھنا ہے عزادار کون ہے، عوازار کون ہے۔ توجہ ہے جی، جو عزادار ہوتا ہے نا وہ سیدہ کا محب ہوتا ہے، وہ حسین کا غمخوار ہوتا ہے، اس کی نسل سنور جاتی ہے، کیونکہ آل محمد بڑے بے نیاز ہیں، کوئی جو ان کے پاس آئے نا یہ آگے سے اسے نواز دیتے ہیں۔ مگر یہ جو عوازار ہوتا ہے نا آپ کو اس کی نسل سے پتہ چل جائے گا اس کا حشر کیا ہوگا۔ توجہ ہے دوستان عزیز، کردار سے پتہ چل جائے گا۔ دوستو یاد رکھو، حسین ابن علی کے در پہ آؤ تو جھکنے کے لیے آؤ، اکڑنے کے لیے نہیں۔ شاعر حسینی کا احترام کرنا سیکھو،
یہ علم، یہ زلجنا، یہ تازیہ، یہ کیا ہیں؟ یہ شعائر حسینی میں سے ہیں۔ ان کا احترام کر کے اپنے انسان ہونے کا ثبوت دو۔ توجہ ہے جی؟ بے احترامی کر کے اپنے حیوان ہونے کا ثبوت نہ دو۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی حضور؟ دیکھو دوستو، یہ جو زلجنا ہے نا، زلجنا، اس کا احترام سیکھو۔ مقصد کیا ہوتا ہے زلجنا نکالنے کا؟ زلجنا ہے شبیہ راہوار امام، ایسا ہی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ آپ اسے دیکھیں، دیکھو چھونا بھی لازمی نہیں، چھونے کو مل جاتا ہے اچھی بات ہے، نہ بھی چھو سکو آنکھوں سے چھو۔ توجہ ہے جی؟ آنکھوں سے چھو، عقیدت حاصل کرو۔ مقصد یہ ہے اظہار وفا کرو حسین ابن علی سے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ زلجنا فقط ایک وسیلہ ہے کربلا کے منظر تک پہنچ جانے کا۔ توجہ ہے جی؟ بس یہ وسیلہ ہے۔ آپ نے اسے کیا فائدہ آپ کی زیارت کا کہ آپ نے بس کہا میں کسی طرح زلجنا تک چلا جاؤں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ کوئی بزرگ گر رہا ہے، کسی عورت کو دھکا لگ رہا ہے، کوئی بیٹی پاؤں میں گر رہی ہے، کسی کا بچہ نیچے گر رہا ہے، مجھے بتائیں آپ کی زیارت کا فائدہ کیا؟ کیا امام راضی ہوں گے ایسی زیارت سے؟ توجہ ہے جی؟ زلجنا پہ حملہ آور ہونا زیارت نہیں ہے۔ توجہ ہے جی؟ زلجنا، اگر زلجنا نہیں چلتا نہ چلے، کیوں آپ کو زبردستی اسے چلانا؟ یہ شوق کیا ہے؟ دیکھو ایک عجیب سی روش بنتی جا رہی ہے جوانوں کو نا، ایک ایسے جیسے شغل سوچ گیا کہ جب زلجنا ہمارے ہاتھ میں تو ہم نے اس کو لے کے بھاگنا۔ بھائی کیوں بھاگنا ہے آپ نے؟ کیوں یہاں سے وہاں خام خواہ بھاگنا؟ اگر زیارت چلتی ہے بہت اچھی بات، نہیں چلتی تو زیارت کا کام نہیں ہے آپ تک آئے، آپ کا کام ہے کہ زیارت تک آئے۔ مگر جائیں تبھی تب راستہ ملے جب آسانی ہو، نہیں ہے دور سے تبرک حاصل کیجئے، دور سے نیاز کیجئے، دور سے اجر حاصل کیجئے، کوئی زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیارت مرضی سے چلتی ہے بہت اچھی بات، نہیں چلتی وقت لگائے گا، وقت گزارے، اسے کھینچے نہ۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ یہ ایسی روش بنتی چلی جا رہی ہے۔ میں نے ایسے دیکھا جہاں 200 300 صرف مومن ہے نا، کھلی ڈلی جگہ، وہاں بھی زلجنا بھگا کے لایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ یہ کیا شوق ہے؟ علم کو لے کے تو کسی کو بھاگتے نہیں دیکھا، تازیہ لے کر تو نہیں بھاگتے دیکھا، تابوت لے کر تو نہیں بھاگتے دیکھا۔ یہ زلجنا کو آ کے دیکھ کر بھاگنے کا شوق کیا ہے؟ پتہ نہیں کون سی بھاگنے والوں کی نسلیں مجلسوں میں آنا شروع ہو گئی۔ تو مجلس میں آئے اور انہیں احترام بھی نہیں، آپ کو سلامت رہی۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اگر آپ کو احترام شاعر حسینی نہیں ہے، آپ آئے کس لیے ہیں؟ توجہ فرمائے، آپ آئے کس لیے ہیں؟ صرف زمانے کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو جلدی سے ویڈیو بنا لینا، پتہ چل جائے کہ میں لاہور میں کتنی بڑی چیز ہوں۔ حلوائی کی دکان پہ دادا کی فاتحہ نہ پڑھیں، جائیں اپنا جلوس نکالیں۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ وہی احترام ہونا چاہیے، اور سارے اس احترام کو سمجھو۔ عزادار بیٹھے اور میں ایک عزادار کی حیثیت سے باتیں کروں، کسی ذاکر خطیب طالب علم کی حیثیت سے نہیں۔ اس بات کو سمجھو، احترام میں زلجنا ہونا چاہیے۔ دیکھو زلجنا نکالنا، عزادار نکالتا ہے نا، عزادار نکالتا ہے کہ نہیں؟ احترام کرتا۔ میں آپ کو بتاؤں ایک اور طریقہ احترام عزاداری کا۔ احترام زلجنا یہ بھی ہے کہ جہاں اسے نکالنا نہیں بنتا نا، وہاں نہ نکالا جائے۔ یہ بات تھوڑی سی تلخ ہو جائے گی مگر بات سنو، جس گلی میں سے 2 موٹر سائیکلیں برابر نہیں گزر سکتی، جس گھر کے صحن میں زیارت کو گھمایا نہیں جا سکتا، وہاں زیارت نکال کے اسے اذیت میں مبتلا کرنا، یہ کون سے شوق ہے؟ توجہ ہے جی؟ میں آپ سے وہ باتیں کرنے جا رہا ہوں جو ہم تمام ذاکر خطیب نا آپس میں بیٹھ کے بند کمروں میں کرتے ہیں، آپ کے سامنے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کرتا۔ توجہ ہے جی؟ مگر حیف ہے اس عزت سے جو اپنے جیسوں سے ملے، سلام ہے اس عزت پہ جو امام زمانہ سے ملے۔ توجہ ہے جی؟ میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو غور کرنا، میری باتیں سنو۔ اس مجمع میں میرا ایمان ہے سارے عزادار بیٹھے ہیں، یا کوئی عزادار نہیں بیٹھا، اس کا ویسے ابھی پتہ چل جائے گا، ابھی پتہ چل جائے گا۔ دوستان عزیز اس بات کو سمجھنا، عزادار بیٹھے ہو نا، یاد رکھو جن گلیوں میں نجاست ہے، چھوٹی چھوٹی گلیوں، وہاں تابوت کو کھڑا نہ کرو، وہاں تعزیے کی توہین مت کرو،
توجہ ہے جی، اس بات کو مد نظر رکھو. میں نے دیکھے لوگ نہ قطرے ہو گئے. کئی جگہ پہ میں نے دیکھا علم نکلتا تھا، علم بند کر دیا، سلطنہ نکالا. ذہن کیا ہے؟ ہم بڑی زیارت نکال رہے ہیں، بڑی زیارت. یاد رکھو آپ کے مکتب میں عباس کے پرچم سے بڑی کوئی زیارت ہے ہی نہیں. آپ کو قدر ہی نہیں آئی اس بات کی. توجہ ہے جی. وجہ آپ کوئی بھی شے نکالتے ہیں، کوئی بھی زیارت نکالتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ شبیہ ہے. شبیہ ہے تعزیہ. یہ تعزیہ کس کی شبیہ ہوتا ہے؟ حرم امام حسین کا. شبیہ ہے ذوالجناح. مانا کیا ہے؟ ذوالجناح وہ تھا جو حسین کا تھا، یہ اس کی شبیہ ہے. ایسے ہی ہے نا جی، جب آپ جھولا نکالتے ہیں کہتے ہیں شبیہ گہوارہ علی اصغر. مانا کیا ہے؟ یہ نہیں ہے اصل، وہ اصل تھا، یہ اس کی کاپی ہے. بات پہنچ رہی ہے جی؟ ایسے ہی ہوتا نا، ہر بات میں آپ کہتے ہیں شبیہ ہے تابوت. تابوت وہ تھا، یہ نہیں ہے، یہ اس کی شبیہ ہے. آپ ہر کسی کے جب آپ کہتے ہیں نا شبیہ، اس کا مطلب ہے آپ منہ سے کہہ رہے ہیں یہ اصل نہیں ہے. توجہ ہے جی؟ یہ کاپی ہے، اصل وہ تھی. یاد رکھنا، سادگی سے بات سمجھاؤں گا. آپ نے دیکھا ہے 14 اگست آ جاتی ہے، یہ ہر پاکستانی کے گھر پہ کیا لگتا ہے؟ جھنڈا لگتا ہے. یہ پرچم ہے نا پاکستان کا، یہ جو گھر گھر پہ لگتا ہے، یہ پاکستان کے پرچم کی شبیہ ہے یا پرچم ہے؟ یہ ہر گھر پہ لگنے والا ہی اصل پرچم ہے. کیوں؟ کیونکہ پرچم کبھی پرچم کی شبیہ نہیں ہوتا. آپ کی ہر زیارت شبیہ ہے، مگر کوئی بھی علم شبیہ علم نہیں ہے. ہر وہ علم جسے عباس کا کہا وہی عباس کا علم ہے. توجہ ہے؟ دوست اس بات کی قدر کو پہچانو. یہ جو علم ہے، یہ جو آپ کے گھروں پہ لگا ہوا، اس سے بڑی کوئی زیارت ہی واقعہ نہیں ہوئی ہے. اس کا احترام کرو، اس سے سمجھو. اگر آپ دیکھتے ہیں جگہ کی گنجائش نہیں ہے، علم برآمد کیجیے. علم 3 افراد بھی لے کے، ہم نے تو دیکھا بم دھماکوں میں بھی ایک فرد بھی لے کر چلا آیا. توجہ ہے جی؟ ہاں، ذوالجناح نکالیں، وہاں نکالیں جہاں اس کا احترام مقصود ہو سکے، جہاں اس کی شان بن سکے. اور جب آپ کے سامنے زیارت آئے تو پھر عزادار والا رویہ اپنانا ہے، عزادار والا رویہ نہیں اپنانا. اب دیکھیے، میں نے پہلے بھی پچھلے سال بھی عرض کیا تھا، یہاں پر ہر ماں کے دل کی حسرت ہے. خدا کی قسم ہر بزرگ مومن کے دل کی حسرت ہے. یہاں مسائل میں سید و شعبہ پڑھے. کیا ہوتا ہے؟ اب ازار نہیں پڑھنے دیتے، عزادار سننا چاہتے ہیں. توجہ ہے جی؟ انہیں بس ہوتا ابھی ہوگا کیا، جیسے انہیں لگے گا نا میں مسائل پہ آنے لگوں، وہ فوراً کی تیاری کرنی شروع کر دیں. کس بات کی تیاری؟ کس بات کی تیاری؟ آیا کلیہ کی تیاری، ماتم کی تیاری، ذوالجناح سے نیاز لینے کی تیاری؟ نہیں، ان کو ہضم ہی نہیں ہوگا، ان سے بیٹھے نہیں جائے گا، کیونکہ عادت ہی نہیں ہے. مجلسوں میں جاتے ہو تو عادت ہو، فرش عزا پہ بیٹھتے ہو تو عادت ہو. توجہ ہے جی؟ آج زیارت برآمد ہونا ہے، وہ تو ہونا ہی ہے، مگر آج پہلے مسائل ہونا ہے. کسی کو شوق ہے بیٹھنے کا، وہ بیٹھ جائے. کسی کو کھڑے ہونے کا شوق ہے، وہ گھر چلا جائے، وہ اس مجمع کو چھوڑ کر چلا جائے. مگر یاد رکھو مسائل تو آج تمام ہوں، اس حد تک ضرور ہوں گے جو کم از کم شان بنتی. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ کیوں؟ جناب سیدہ مجلس میں آتی ہیں کہ نہیں؟ آئمہ آتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کے خیال میں وہ یہ ہمارے فضائل سننے آتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم بتائیں گے اہل بیت کو کہ ان کی شان کیا ہے. یہ مجلسیں جن مجالس کی سنت ہے نا اہل بیت کے گھر کی، توجہ میری طرف، وہ جو اہل بیت کے گھر کی مجلس ہیں، وہاں پہ کوئی بیٹھ کر ان کو ان کے فضائل نثر میں نہیں سناتا تھا. وہ صرف مرثیہ سنتے تھے، وہ اپنے جد کی غربت سنتے تھے. سیدہ انتظار میں رہتی ہیں جب تک فضائل چل رہا ہو، کس وقت جا کر مسائل پہ آئے گا. یہ عزادار روئیں گے میرے رومال میں حسین کے زخموں کا مرہم ہے.